اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور نہ کرنے پر گنہگار ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ہم علم نہ حاصل کریں تو گنہگار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دینی علم حاصل کریں، اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے میں آپ کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اپنے ویڈیوز میں آپ کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یا پھر ایسی صورتیں جن کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو زیادہ استعمال نماز میں یا تلاوت کے وقت کرتے ہیں، میں ایسی صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو بتاؤں گی جس کے ذریعے آپ کو پڑھتے وقت سمجھنے میں آسانی ہو اور نماز پڑھنے میں آپ کا خیال بھی لگا رہے انشاءاللہ۔ میں زیادہ لمبے ویڈیوز نہیں بناؤں گی اور کوشش کروں گی کہ تھوڑے چھوٹی آیتیں یا 3-4 آیتیں آپ کو بتا دوں، تاکہ اگلی ویڈیو آنے تک آپ ان 3 آیتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیں، ذہن نشین کر لیں اور آئندہ ویڈیوز کا انتظار کریں۔ تو دیکھیے، قرآن کی فضیلت کو جاننے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اور یہ بات اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا ہم سے بات کر رہا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات چیت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے ایک بہترین فضیلت کے حامل ہے۔ محترم سامعین و سامعات، دیکھیے، اس سے پہلے جو بچیاں یا عورتیں میرے پاس پڑھ چکی ہیں ان کے لیے اور دوسری ویڈیوز بناؤں گی انشاءاللہ، جس میں وہ آئندہ کی تفسیر سیکھیں گی۔ چونکہ بہت سارے لوگ میرے پاس یہ پڑھ چکے ہیں تو وہ اکتا نہ جائیں، اسی لیے میں اور ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ جو ابھی تک جنہوں نے نہیں شروع کیا ہے علم حاصل کرنا، ان کے لیے یہ ویڈیوز ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سب سے آخری سورۃ الناس سے۔ دیکھیے، یہ جو سورت ہے سورۃ الناس، اسے سورۃ الناس کیوں کہا جاتا ہے؟ ناس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ۔ الناس سے مراد ہے لوگ، پیپل جسے ہم کہتے ہیں۔ اس سورے کو سورۃ الناس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں ناس کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ سورت مکی ہے۔ مکی سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی سورے کے مکی یا مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کسی بھی سورت کے مکی یا مدنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اسے مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ اب ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار نے بہت زیادہ تکلیف دی، انہیں ستایا اور انہیں اپنا پیارا وطن مکہ چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ تم مکہ چھوڑ دو اور مدینے کی طرف ہجرت کرو، یعنی مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ تو مدینہ جانے سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو اس کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ دیکھیے، یہ صورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ اب کسی بھی صورت کو جاننے سے پہلے اس کا شان نزول جاننا ضروری ہے۔ اب شان نزول کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، شان نزول سے مراد یہ صورت کیوں اور کس وجہ سے نازل ہوئی۔ کیونکہ کوئی بھی صورت بس ایسے ہی نہیں نازل ہوئی، یعنی پورا قرآن ایک دم نہیں نازل ہوا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت تک، رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں اسے پورا لوح محفوظ سے بیت العزت، یعنی آسمانی دنیا پر جو ہمارا آسمان نظر آتا ہے دنیا سے، اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اس رات اتارا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے کر جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، یا پھر اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی پریشانی
پیش آئے، جب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کچھ کہنا چاہتا تو دھیرے دھیرے کر کے تھوڑی تھوڑی آیتیں حسب ضرورت نازل ہوتی رہی، اور 23 ایئرس تک دھیرے دھیرے کرتے 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 20 ایئرس تک پورا قرآن نازل ہوا۔ تو اب شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا وجہ تھی ان کے نازل ہونے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کا شان نزول ایک ہی ہے، ان دونوں کے نازل ہونے کی وجہ ایک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار پڑ گئے تھے۔ تب جبرائیل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ تم پر فلاں یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، اور فلاں کنویں میں وہ جادو موجود ہے۔ تب اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور وہ گئے اور اس کنویں سے بہت ساری چیزیں تھیں، موم کا پتلا تھا، اور پتہ نہیں بہت ساری عجیب و غریب چیزیں تھیں، سوئیاں تھیں، اور گھاٹیاں، بہت ساری گھاٹیاں، 11 گھاٹیاں وہاں پر گرہیں موجود تھی، وہ سب وہ لے کر آئے علی رضی اللہ عنہ۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھتے جاتے وہ گرہیں، وہ گھاٹیاں کھلتی جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ختم ہوتے جاتا۔ تب یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں کو معوذتین۔ معوذتین کا مطلب کیا ہے؟ معوذتین یعنی پناہ مانگنے والی، یعنی ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے، پناہ طلب کی گئی ہے۔ دیکھیں اعوذ، پناہ مانگی گئی۔ پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پر بارش بہت زیادہ پڑ رہی ہے آپ کے گھر کے باہر، اور کوئی راہ چلنے والا مسافر یا کوئی بوڑھی عورت ہے یا کوئی بچے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ آپ کے گھر کے پاس آ کر مجھے تھوڑی دیر کے لیے پناہ دو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے مجھے شیلٹر دو تاکہ میں بارش سے بچ سکوں۔ آپ کیا کریں گے؟ ان کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ان کو اپنے گھر میں روکیں گے جب تک آپ ان کو بارش سے بچا رہے ہیں، آپ ان کو بارش سے حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اعوذ کا مطلب حفاظت میں لینا، پناہ میں آنا، کسی کی حفاظت میں آنا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی گئی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل حفاظت دی، اور ان چیزوں سے انہیں، جادو وغیرہ سے انہیں نجات دلائی۔ اب ان دونوں کا چونکہ شان نزول ایک ہے، ان دونوں کی فضیلت بھی ایک ہی ہے۔ اب اس صورتوں کی فضیلت کیا ہے؟ اس صورتوں کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث میں بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے صرف چند کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی۔ مسلم اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جیسی ان سے پہلے کبھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ بہت بہترین آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک اور نسائی کی روایت میں موجود ہے، ابو حابس جہنی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں ایسی بہترین تعوذتین نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول بیان کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد صحیح ترمذی میں اس کی ایک اور فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے پناہ مانگنا دوسرے کام چھوڑ دیے، اور ہمیشہ صرف یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں کافی ہیں نظر کے لیے، جادو کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اور بخاری مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے، اور جب تکلیف زیادہ ہو جاتی تو میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو مبارک سمجھتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو پھونکتی، اور اس کے ذریعے آپ کے پورے جسم پر پھیر دیتی تھی انہیں مبارک سمجھتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو جاتے۔
تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب علی رضی اللہ عنہ یہ جو جادو والی چیزیں تھیں وہ لے کر آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول یہ دونوں پڑھتے گئے، اور جیسے جیسے اللہ کے رسول پڑھتے گئے گراہیں کھلتی گئیں، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو انسان پابندی سے پڑھتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت یہ دونوں صورتیں معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر سویا، اپنے ہاتھوں کو جما کر ان دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور اپنے پہلے سامنے کے پہلے اپنے سر پر، پھر چہرے پر، پھر جسم کے اگلے اور پچھلے حصے پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے پھیر کر سویا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے دیکھیے پابندی بھی ہونی چاہیے، ایسا نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھتی ہیں لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب تک آپ پورے اخلاص کے ساتھ سمجھ کر جب تک نہیں پڑھتے تب تک اثر نہیں ہوتا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔